السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیرافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم المرتبت ہستی کا جن کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا جن کا نام اسم گرامی ہے سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم المرتبت ہستی کے غزوات نبویہ کے دوران ان کی شجاعت کے جوہر، ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کا ہم دیدار کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بہادروں کی دنیا میں ان کا مقام و مرتبہ پہچانیں گے۔ غزوہ بدر اور دیگر کئی معرکوں میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عظیم المرتبت ہستی نے شرکت کا شرف حاصل کیا۔ علماء سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ ان کا نام ان خوش نصیبوں میں آتا ہے جن پر اللہ رب العزت نے اپنی نظر کرم کرتے ہوئے جھانکتے ہوئے فرمایا تھا، اعملوا ما شئتم انی غافر لکم، اے بدریو جو چاہو کرو میں تجھے بخشنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جعلنا اللہ منہم۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے صفوں میں تشریف لائے، انہیں جنگ کے لیے برانگیختہ کرنے لگے اور ان سے وعدہ فرمانے لگے کہ تمہیں سدا بہار جنتوں میں ہمیشہ رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یقاتلهم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخلہ اللہ الجنہ ومن قتل قتیلا فلہ سلبہ وقال قوموا الى جنت ارضها السماوات والارض۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج جو شخص بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے بغیر پیٹ پھیرے لڑے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ جو جسے قتل کرے گا اس کا ساز و سامان اسے ملے گا، اور فرمایا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے مطابق ہے۔ دونوں لشکروں کے درمیان خون ریز جنگ کا آغاز ہوا، تلواریں آپس میں ٹکرائیں، زبانوں کے بدلے نیزے بولنے لگے، بہادروں کی چیخیں سنائی دینے لگے، اہل حق کی طرف سے فلق شغاف نعرہ تکبیر بلند ہونے لگا، مسلمانوں کی جانب سے حیرت انگیز بہادری کے جوہر کھل کر سامنے آنے لگے۔ ان کی صدائے خوش خرام میں احد 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 کی حیرت انگیز پکار تھی۔ یہ گھمسان کا رن تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے قدر کم جاری رہا۔ پھر اس معرکہ آرائی میں مسلمانوں کی نمایاں کامیابی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ مشرکین کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کے 70 سردار اور بڑے بڑے مجرم تہہ تیگ کر دیے گئے، 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اس روز حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ بن غزوان کے بھتیجے عثمان بن عبد الشمس کو گرفتار کیا اور اسے 70 قیدیوں کے ساتھ زنجیر میں جکڑ لیا۔ قریش اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے کے حوالے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ فدیے کی ادائیگی کے لیے انہوں نے انتہائی جلد بازی کا مظاہرہ کیا، ایک بعد دیگر وہ اس مقصد کے لیے مکے سے مدینے کی طرف کھسکنے لگے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جس نے اپنی قوم کو یہ اشارہ دیا تھا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانے میں جلدی بازی سے کام نہ لیا جائے، اسی نے اس میں پہل کرتے ہوئے خود اپنی بات کا بھرم نہ رکھا۔ فدیہ دینے کے لیے خود اس نے جلدی بازی سے کام لیا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں مرقوم ہے کہ قیدیوں میں ابو وداع بن خبیرہ السہمی ایک قیدی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکے میں ایک عقل مند تاجر کا فرزند رہتا ہے، وہ اپنے باپ کا فدیہ ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہی چاہتا ہے۔ جب قریش نے یہ کہا تھا کہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے میں زیادہ جلدی سے کام نہ لینا، تو مطلب بن
ابی وداع نے یہ کہا تھا تم سچ کہتے ہو، جلد بازی نہ کرو۔ اس نے ہی سب سے پہلے اپنی بات کو کاٹا، رات کو ہی دبے پاؤں چل پڑا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا اور اپنے باپ کو 4000 درہم فدیہ دے کر چھڑا لیا۔ پھر قریش اپنے قیدی چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجنے لگے۔ عثمان بن عبد شمس جسے حارثہ بن نعمان نے گرفتار کیا تھا، اس کا فدیہ جبیر بن مطعم نے بھیجا۔ غزوہ احد برپا ہوا جس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور حصہ لیا اور اس میں خوب لے دے کی۔ پھر غزوہ احزاب میں شریک ہوئے۔ غزوہ بنو قریظہ میں یہ ان شہ سواروں میں تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ اس روز حضرت حارثہ بن نعمان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر یہ دیگر جنگوں میں شریک ہوئے، بیعت رضوان، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ غزوہ حنین میں انہوں نے بہادری و شہ سواری کے خوب جوہر دکھلائے، وہ بھی مشکل لمحات میں بلند پایا شہ سوار صحابہ اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت حارثہ بن نعمان رضوان اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے 100 صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جم کر رہنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ غزوہ حنین میں پیش آنے والی مشکل ترین گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے افراد نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہوگا؟ حضرت حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیچھے دائیں اور بائیں مڑ کر دیکھا اور محتاط اندازہ لگاتے ہوئے عرض کی، صبر و تحمل کرنے والے 100 میں سے 2/3 انصار ہوں گے اور 1/3 مہاجر۔ اس غزوے میں حضرت حارثہ بن نعمان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر! ایک اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس روز جبریل علیہ السلام ہمارے پاس سے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں گزرے تھے اور انہوں نے ہمیں ہتھیار پہننے کا حکم دیا تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت دیکھا جب ہم غزوہ حنین کے موقع پر شہداء کو دفن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں نے سلام نہیں کیا۔ حضرت جبریل نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حارثہ بن نعمان ہے۔ حضرت جبریل نے کہا، ہاں، یہ ان 100 صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والوں میں سے شامل تھے جن کے رزق اللہ تعالیٰ نے جنت میں ذمہ داری لے لی ہے۔ اگر یہ سلام کہتے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیتے۔ اللہ! حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے دلوں میں ایمان رچ بس گیا تھا۔ ہر طرح سے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ یہ اپنی والدہ جعدہ بنت عبید الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ اور صحابیہ کو گھرانہ نبوت میں عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی رفعت و مرتبت کا کیا کہنا۔ امام حافظ شمس الدین ذہبی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دیانتدار، نیک دل اور اپنی والدہ کے فرما بردار تھے۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ عالم فاضل صحابہ اکرام میں سے تھے۔ ان کی نیکی، فرما برداری اور فضل و شرف نے اہل جنت میں انہیں ہونے کا اعزاز بخشا۔ اس مجزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرات سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نیکی تمہارے کام آئی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نامور صحابہ اکرام میں سے تھے۔ ان میں عبداللہ بن حارث
رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹی ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے بیعت رضوان میں بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی طرح ان کی اولاد میں سے عبد الرحمن، سودا، امرہ، ام کلثوم اور مشہور و معروف محدث ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حارثہ بن نعمان انصاری ہیں۔ ابو الرجال محمد عالمہ فاضلہ امرہ بنت عبد الرحمن کے فرزند ارجمن تھے۔ اس سے مروی حدیث کو کتب ستہ کے محدثین نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے وسط تک دراز ہوئی، آخر میں ان کی بصارت ختم ہو گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں انہوں نے قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ ابن قدامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی جائے نماز سے اپنے حجرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ لی تھی اور اپنے پاس کھجوروں سے بھری ٹوکری رکھ چھوڑی تھی۔ جب بھی کوئی مسکین آ کر سوال کرتا تو یہ اس ٹوکری سے کھجوریں لے کر رسی کا سہارا لیتے اور کھجوریں اس مسکین کو تھما دیتے۔ اللہ اکبر۔ ہر چند اہل خانہ انہیں کہتے کہ ہم گھر میں موجود ہیں، آپ کی جگہ کافی ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسکین کو عطیہ پکڑانے والا بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 51 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ان بزرگوں کے صفحات میں ہم سے گنہگاروں کو بھی پاک و صاف کر کے شامل فرمائے۔ عزیزان گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو اور اس طرح کے واقعہ سے آپ مزید لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔